أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا مالک بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جب فرعون نے دوسری بار یہ اعلان کیا کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروں گا اور ان کے اوپر سختی میں اضافہ کر دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تلقین فرمائی کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو، اور دوسرا یہ کہ مصیبتوں پر اور پریشانیوں پر صبر سے کام لو۔ یہ ایسا اکثیر نسخہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اسے استعمال کیا ہے تو کبھی اس کو ناکامی نہیں ہوئی۔ ایک تعلق باللہ پر استقامت، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اسی کی مدد پر یقین اور اسی سے مدد طلب کرنا، اور مصیبتوں پر اور ناگوار حالات پر اور ناموافق حالات پر صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا بلکہ بہادری سے ان حالات کو برداشت کرنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے خلاف طبع کسی چیز پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ صبر کو صبر اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی مصیبت کے وقت جزا فضا سے خود کو روکتا ہے، اور گناہوں پر صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ گناہوں پر صبر ہے۔ فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء، زمین تو اللہ کی ہے، آج فرعون اس پر حکمران ہے، کل تم اس پر حکمران بنو گے۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اقتدار اور حکومت عطا فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبۃ کا معنی ہوتا ہے انجام، اور یہ اچھے اور برے دونوں طرح کے انجام کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے تو پھر اس کا معنی اچھا انجام ہی ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ الف لام کے ساتھ ہے والعاقبۃ للمتقین، تو اس کا معنی ہوگا کہ حسن انجام، اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے ان کا انجام برا ہوگا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے رب تمہارا،
ايهلك عدوكم، یہ کہ ہلاک کر دے وہ تمہارے دشمن کو، ويستخلفكم في الارض، اور تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کہنے لگے کہ جب پہلی بار آپ کے آنے سے پہلے ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے تھے اور ہم سے مشقت لی جا رہی تھی اور ہمیں غلامی میں رکھا جا رہا تھا، تو اس وقت تو ہمیں یہ امید تھی کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا اور وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے آنے کے بعد بھی اب دوسری بار فرعون نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان سے سخت مشقت کے کام لیں گے اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان سے ہم وہ کام لیں گے جو غلاموں سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار اور اختیار عطا فرمائے گا، لیکن اقتدار دینا اور اختیار دینا یہ اصل مقصود نہیں، بلکہ اللہ پاک جب کسی کو اقتدار دیتا ہے یا کوئی اختیار دیتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ یہ آدمی اس اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے اور اپنے اس اقتدار کے ایام میں یہ آدمی مخلوق کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ عمرو بن عبید منصور، جو خلیفہ منصور تھا عباسی خلیفہ دوسرا، یہ لوگ جب بنو امیہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو ان دنوں ایک عالم عمرو بن عبید منصور کے پاس آئے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض۔ تو اتفاق کی بات ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ایک بار پھر جب عمرو بن عبید منصور سے ملنے آئے تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ آیت کریمہ میرے سامنے پڑھی تھی، تو اللہ نے اس کو سچ کر دیا۔ فرمایا کہ ابھی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ بھی ہے، اس کو بھی پڑھو، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے تمہیں یہ حکومت اور یہ اختیار اور اقتدار اس لیے دیا ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم حکومت کے ان دنوں میں، اقتدار کے ان دنوں میں کیسا کام کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ تعامل تمہارا کیسا ہے، عدل و انصاف کتنا کرتے ہو اور ظلم اور زیادتی کتنی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بالسنین، عہد سالیوں سے، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی تباہی سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وقتاً فوقتاً آل فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے رہے، حتیٰ کہ ان کو 7 سال تک مسلسل قحط سالی کا عذاب برداشت کرنا پڑا، اور پھل اتنے کم ہو گئے کہ بعض اوقات ایک کھجور پر صرف ایک کھجور لگی اور دوسری کھجور ہی نہیں لگی۔ اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قحط سالی کا تعلق دیہات والوں سے تھا اور پھلوں کی کمی کا تعلق شہر والوں سے تھا، اس لیے کہ دیہات میں فصلیں زیادہ ہوتی ہیں اور شہروں میں باغات زیادہ ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کی فصلیں بھی اللہ نے گھٹا دیں اور پھل بھی گھٹا دیے اور معمولی سی پیداوار ان کی زمینوں میں ہونے لگی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں اور نصیحت حاصل کریں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر دیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بس جب آتی ان کے پاس خوشحالی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ تو ہمارا حق ہے،
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے نحوست پکڑتے ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ جب ان کو کوئی اچھے حالات آتے، اللہ تبارک و تعالی دونوں طرح سے آزماتا، کبھی تکلیف دے کر، بدحالی دے کر، اور کبھی خوشحالی دے کر۔ جب خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ جناب یہ تو ہمارے علم اور ہمارے تجربے کی وجہ سے آئی ہے اور ہمیں اس کا حق ہے کہ یہ ہمیں ملے، اور اگر کوئی بدحالی آ جاتی، برے حالات آ جاتے تو کہتے یہ نحوست ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ایماندار ساتھیوں کی۔ یتطیروا اصل میں یتطیروا ہے، اور طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ تو طائر اس لیے اس کو کہا گیا کہ عرب لوگ پرندے کو اڑاتے تھے فال لیتے وقت، اگر وہ دائیں جانب چلا جاتا تو اس کو اچھی فال سمجھتے، اور بائیں جانب چلا جاتا تو اس کو بد فالی خیال کرتے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ نحوست پر اور اچھے نتیجے پر بولا جانے لگا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ فرمایا کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ کس قوم پر کیا عذاب آنا ہے اور کیا حالات آنے ہیں، ان کو علم نہیں اس بات کا۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، اور کہنے لگے کہ جتنی بھی آپ ہمارے پاس نشانیاں لے آئیں، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ آپ اس کے ساتھ ہمارے اوپر جادو کریں۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو ہم ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کوئی معجزہ لے کر آتے، کوئی نشانی لے کر آتے، تو کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو آپ ہمارے اوپر کرتے ہیں، آپ جتنی مرضی نشانیاں اور جتنے مرضی معجزات ہمیں دکھا لیں، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر تو قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور حسن انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے کہا ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دی گئی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت میں ہیں۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے رب تمہارا، أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ،
یہ کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً پکڑا ہم نے فرعون والوں کو، بالسنین، کئی سال تک قحط سے، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بس جب آ جاتی ان کے پاس خوشحالی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی کوئی تکلیف، یطیروا بموسیٰ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام کی نحوست قرار دیتے، وَمَن معہ، اور ان کے ایماندار ساتھیوں کی، الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو بے شک ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت بے علم لوگوں کی ہے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ، اور کہنے لگے آپ جتنی بھی نشانیاں ہمارے پاس لے کر آ جائیں، لتسحرنا بها، تاکہ آپ ان کے ساتھ ہم پر جادو کریں، فما نحن لك بمؤمنین، ہم آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔